ہمارے اعلیٰ حضرت میں خانقاہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ نوریہ اور خانقاہ تاج الشریعہ کے جملہ ذمہ دار حضرات، بالخصوص سرپرست اعلیٰ جناب محترم حضرت مولانا سبحان رضا خان اور قاضی ہندوستان حضرت مولانا اسجد رضا خان اور خانقاہ قادریہ رضویہ کے سجادہ نشین مولانا احسن رضا خان اور ہمارے خاندان کی سب سے بڑی بزرگ اور عظیم شخصیت مولانا منان رضا خان اور جتنے خاندان اعلیٰ حضرت کے خود و کنا این و آن جتنے بھی ہیں، ان سب کی طرف سے ایک بیان متحدہ طور پر، متفقہ طور پر، مشترکہ طور پر ایک بیان جاری کیا ہے، اور اس کے لیے تمام خاندان کے لوگوں نے میرا انتخاب کیا کہ آپ اس کو پڑھ کر پیش کریں گے، تو میں آپ کے سامنے وہ بیان پیش کر رہا ہوں۔ اور سب سے پہلے میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بریلی جو ہے وہ مرکز ہے، مسلمانوں کا، سنیوں کا مرکز ہے۔ یہاں پر آئی لو محمد کے تعلق سے صرف گیاپن دینے کی بات کی گئی تھی، اس میں کوئی کسی طرح کا دنگا فساد یا نعرے بازی کا معاملے کے لیے جماعت اکٹھا نہیں ہوئے، اور اگر توقیر رضا خان کو وہ مسجد تک جانے دیتے اور اپنا گیاپن ان کو پیش کرنے دیتے تو توقیر رضا خان جو ہیں اپنی ان کو جمع کیا تھا ان کو وہ واپس کر دیتے۔ ان کو پہلے ہی حراست میں لے لیا گیا، مسجد تک پہنچنے نہیں دیا گیا، ان کو نماز بھی پڑھنے نہیں دی گئی۔ اس کے بعد جو لاٹھی چارج ہوا اس سے کچھ حالات خراب ہوئے، اس لیے خاندان کے تمام افراد کی طرف سے متفقہ جو فیصلہ ہے، جو بیان ہے، وہ یہ ہے کہ بریلی شریف میں مسلمانوں کو مسلمان ہونے کی کلیکٹیو پنشمنٹ یعنی ساموہک سزا دی جا رہی ہے۔ پولیس رسی کا سانپ بنا رہی ہے، بے گناہ مسلمانوں پر تمنچے، پیٹرول بم اور تیزاب کی بوتلوں سے حملے کا جھوٹا الزام لگا رہی ہے۔ اندرا مارکیٹ کے پاس کا ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے جس میں ایک بلڈنگ کی چھت سے کچھ لوگ مسلمانوں اور پولیس پر پتھراؤ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں اور پولیس پر پتھراؤ ایک سازش کے تحت کیا تاکہ ماحول بگڑے، مگر پولیس جان بوجھ کر اسے نظر پھیر رہی ہے، نظر انداز کر رہی ہے۔ بریلی شریف میں لگاتار بے گناہ مسلمانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، گناہوں کو تھانے میں بری طرح مار پیٹ کر میڈیا کے سامنے پریڈ کرائی جا رہی ہے، جس سے وہ ٹھیک سے چل تک نہیں پا رہے ہیں، انہیں کھانے پینے تک کو نہیں دیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ شہر بھر میں بے گناہ مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر کھڑے کر دیے گئے اور توڑ پھوڑ کی اویدھ کارروائی کی جا رہی ہے۔ اتنا ہی نہیں، دبش کے دوران مسلم مہیلاؤں اور لڑکیوں پر ظلم کیے جا رہے ہیں، بچوں تک سے مار پیٹ کی جا رہی ہے۔ مسجد میں دبش دے کر اماموں اور مؤذنوں کا اتپیڑن کیا جا رہا ہے۔ خوف زدہ کرنے والی اس کارروائی کی وجہ سے کئی مسجدوں میں نمازیں تک نہیں ہو پا رہی ہیں، جو اپنے مذہب پر عمل کرنے کے سنویدھانک ادھیکار کا کھلم کھلا ہنن ہے۔ پولیس نماز پڑھنے کے سمے اور طریقے تک پر آپتی کر رہی ہے۔ پولیس کی ظلم اور زیادتی سے نہ صرف بریلی شریف میں خوف کا ماحول ہے، بلکہ پورے ملک اور دنیا بھر میں کروڑوں سنی مسلمانوں میں بے چینی ہے۔ ان تمام حالات کے مد نظر ہم یہ مانگ سامنے رکھتے ہیں پرشاسن کے اور شاسن کے، بے گناہ مسلمانوں کی گرفتاری پر تتکال پربھاؤ سے روک لگائی جائے، پولیس کی منمانی دبشوں کو فوراً روکا جائے،
बेगुनाह मुसलमानों पर दर्ज मुकदमे तुरंत वापस लेकर उनको रिहा किया जाए, बुलडोज़र कार्रवाई भी फौरन रोकी जाए और दहशत का माहौल ख़त्म किया जाए। अगर हमारी ये मांगें फौरन कबूल न की गईं तो जल्द ही कोई ठोस फैसला लिया जाएगा। तो ये बरेली है और बरेली आलम इस्लाम में मुसलमानों का एक केंद्र है, मरकज़ है, सेंटर है। तो यहाँ पर जो दूसरे मकामात पर आइला मोहम्मद के ताल्लुक़ से लोगों ने अपने अपने ज्ञापन पेश किए, मेमोरेंडम दिए, तो जाहिर है कि बरेली में आला हज़रत आराम फरमा रहे हैं और आला हज़रत ने इश्क़ रिसालत का पैगाम दिया है। तो इश्क़ रिसालत का पैगाम आम करने के लिए हम एक पीसफुल तरीके से तौक़ीर रज़ा एक ज्ञापन ही तो देना चाहते थे। कौन सा वहाँ लाठी डंडे बम लेके गए थे जो ये पेश किया जा रहा है कि वो दंगा करने के इरादे से आए थे। अब पत्थर कितने फेंके, जिन्होंने पत्थर फेंके आप उनको अरेस्ट कीजिए, हम नहीं कहते कि आप उनको अरेस्ट मत कीजिए, मगर ये जो घर घर लोगों को परेशान किया जा रहा है ये बात अच्छी नहीं है। इसको प्रशासन को समझना चाहिए कि बेगुनाहों को बिल्कुल तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहिए। आपने कहा कि ठोस कदम उठाएंगे, अगर मांगे नहीं मानी तो किस तरह का ठोस कदम उठाएंगे? तो वो हमारे बड़े जो कहेंगे वो हम क्या कोई प्रोटेस्ट फिर से किया जाएगा? अभी वो कोई फैसला नहीं है कि प्रोटेस्ट करेंगे या धरने पे जाएंगे, वो सब अभी कोई बात बताने की नहीं है। वो जब हमारे बड़े फैसला करेंगे वो आपको बताया जाएगा, वो प्रशासन को बताया जाएगा कि साहब जाहिर है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हमारी कोई बात सुन ही नहीं रहा है, कहीं ना शासन सुन रहा है ना प्रशासन सुन रहा है। और प्रशासन के तमाम लोगों से अच्छे मामला ताल्लुकात हैं, यहाँ आए और हम लोगों को आश्वासन दे के गए कि हम बेगुनाहों को परेशान नहीं करेंगे। उसके बावजूद तमाम बेगुनाहों को परेशान किया गया है। पकड़ लिएगा जरा। नासिर भाई एक कॉपी हमको मियाँ ये कुछ बात शिव भैया एक मिनट, शिव भैया एक मिनट, लंबी भाई लगा दीजिए ना साथ में, मैं नीचे ऊपर कर लूंगा। नहीं साथ में एक मिनट हो गया।